بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت پر محنت فرماتے تھے۔ حالانکہ عام دنوں میں بھی آپ کی عبادت کچھ کم نہیں ہوتی تھی، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، دیر تک قیام رکوع، لیکن آخری عشرے میں پھر بھی اضافہ۔ دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات بھر جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یعنی مستورات کو بھی عبادت کا ذوق ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی آخرت کی فکر فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی اس گمان میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تمہیں اپنے لیے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اگر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کریں تو ہماری مائیں بہنیں کہاں کھڑی ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مرد کا عورت پر اور عورت کا مرد پہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ جس طرح دنیا میں ہم چاہتے ہیں نا گٹھے رہیں، اچھے ماحول میں زندگی گزاریں، تو یہ کیسے اچھا ہوگا کہ مرنے کے بعد مرد کہیں ہو عورت کہیں ہو؟ دونوں کو جنت میں جمع ہونا چاہیے، سو جنتی اعمال کی ایک دوسرے کے لیے فکر کی جائے۔ رمضان المبارک کو ان 12 مہینوں میں وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ انسان کے جسم میں دل کو حیثیت حاصل ہے۔ فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح تو سب صحیح، یہ خراب تو سب خراب۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل صحیح ہوگا ہاتھ پاؤں آنکھیں سب صحیح چلیں گے، یہ خراب ہوگا سب خراب چلیں گے۔ ایسے جس آدمی کا رمضان کا مہینہ صحیح گزر گیا، اس کے 11 مہینے صحیح گزریں گے۔ جس کے رمضان کے مہینے میں گڑبڑ ہوگی تو 11 مہینے پہ اس کا منفی اثر پڑے گا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تو اب اتنا اہم ہے کہ ہم نے ماضی میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں اس کا بھی ازالہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اتنی ہے کہ بندہ اگر سر سجدے میں رکھے نا اور اٹھائے تو 10 دن پورے ہو جائیں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ اتنا عام عشرہ ہے۔ سو ہمیں اس عشرے کے اندر بہت سارے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر میں 5 چیزیں بتا رہا ہوں کہ آخری عشرے میں خصوصاً ان 5 اعمال کا اہتمام فرمائیں۔ ہر دن شب قدر کا امکان ہے، طاق راتوں میں زیادہ ہے، ورنہ ہر دن امکان ہے۔ جو 5 کام اہتمام سے کرنے ہیں اس میں پہلا کام یہ ہے، نمازیں تو ساری ہی باجماعت پڑھنی چاہیے، مگر خصوصاً ان دنوں میں عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے ہو۔ اگر زیادہ نہیں نصیب ہوئی اس کو عبادت تو یہ تو کم سے کم ہاتھ سے نہ جائے نا۔ فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی
اور جس نے پوری رات فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو یوں سمجھو اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ تو اگر یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ رات عبادت میں چلی جائے گی۔ اگر وہ شب قدر ہوگی تو کتنی بڑی سعادت ہو جائے گی۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رات کے وقت میں تراویح کے بعد یا جب جیسے سہولت ہو کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں دو بڑے اہم حکم ہیں اللہ کے۔ ایک تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو، پڑھو اس کو، بلکہ پڑھو بھی کیا، وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جیسے تلاوت کا حق ہے ایسے پڑھو۔ تلاوت کا حق کیسے ہے کہ اس میں تجوید کی بھی رعایت ہو، روزانہ بھی ہو، ان چیزوں کا اہتمام ہو۔ تلاوت کی ادنا مقدار روزانہ 1 پارہ پڑھ لیا کرو، اعلیٰ درجہ روزانہ 10 پارے پڑھ لیا کرو، اور درمیانی درجہ ہے کہ روزانہ 1 منزل پڑھ لی جائے۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ ترتیب تھی، 7 منزل، ایک منزل عذر پڑھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اس کو سنا بھی کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یہ سننے کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ ماشاءاللہ مجمع دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اتنے اہتمام سے محبت سے لوگ قرآن سنتے ہیں۔ دل آزاری نہ ہو تو یہ بات سچ ہے، اہل علم کا الگ سے اس پہ اختلاف ہے کہ قرآن پڑھنا اس پہ ثواب زیادہ ہے یا سننے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ سننے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو امام دارمی رحمہ اللہ نے حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ کی مستقل ایک روایت نقل کی ہے، ان الذی یقرأ القرآن لہ اجر وان الذی یستمع لہ اجران، جو قرآن پڑھتا ہے اس کو 1 نیکی ملے گی، جو سنتا ہے اس کو 2 اجر ملے گا، ڈبل۔ اس لیے کہ علی الاطلاق قرآن مجید کی تلاوت فرض نہیں، نفل ہے، سننا فرض ہے، تو فرض کا ثواب تو نفل سے زیادہ ہی ہوگا نا۔ پھر کوئی آدمی اگر قرآن مجید سیکھنا چاہے تو اس کو پہلے سننا پڑے گا، سننے سے سیکھے گا، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سے، پڑھنے سے بھی اور سننے سے بھی انسان کے دلوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور بنسبت پڑھنے کے سننے کی وجہ سے دل پہ اثر زیادہ جلدی پڑتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت ہو رہی تھی، اور اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے کہ باہر بھی آواز آ رہی تھی، مسجد سے باہر۔ آپ نے جب یہ آیت پڑھی نا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، ایسی چوٹ لگی میرے دل پہ، مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بس وہ نماز کیا ختم ہوئی کہ میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے دربار رسالت میں پیش کرو۔ میں حاضر ہوا اور یک دم سے میں نے کلمہ پڑھ لی۔ سن 7 ہجری میں نجاشی بادشاہ سے صحابہ کرام نے اجازت طلب کی کہ ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ اس نے بخوشی اجازت دے دی، اور ساتھ میں اپنے 70 افراد کا ایک وفد وہ بھی بھیجا آپ سے ملاقات کے لیے۔ جب یہ وفد وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سننے کی دیر تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جیسے کسی نے ٹوٹی کھول دی ہو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو نقل کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ 70 کے 70 مسلمان ہو گئے، اور جب واپس آئے نجاشی بادشاہ کو وہاں کی یہ کیفیات بتائیں، نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک تاثیر رکھی ہے، الحمدللہ یہ کلام ہمارے پاس موجود ہے، یہ دلوں پہ اٹیک کرتا ہے، دلوں میں داخل ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ خود بخود بناتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ اب اگر وہ رات شب قدر کی ہوئی تو یوں سمجھو کہ یہ تلاوت آپ نے 1-2 دن نہیں کی، یہ تو تلاوت آپ نے پھر 84 سال کی ہے۔ تو ادھر سے آپ نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پہلا کام۔ دوسرا کام، رات کو کچھ تلاوت کر لی جائے۔ میری رائے ہوگی کہ تلاوت میں بھی جو زیادہ فضیلت والی صورتیں ہیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، اور چھوٹی صورتیں آخری پاؤ کی میں بہت سارے فضیلت والی صورتیں، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، اذا زلزلت الارض زلزالها، الہاکم التکاثر، ان صورتوں کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کچھ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ نوافل میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں صلاۃ الحاجت پڑھیں، نوافل میں صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ یہ جتنے وظیفے لوگ بتلاتے ہیں نا، یہ پڑھ لو تو یہ ہوگا، یہ پڑھ لو تو صحیح ہے، اپنی جگہ میں کسی وظیفے کی تردید نہیں کر رہا، جب میں اس کی حقیقت سے واقف نہیں تو میں کیوں بولوں یہ نہ پڑھو، مگر میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے بڑا وظیفہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں اپنے مردوں کی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، اللہ سے مانگیں، یا اللہ ان کے دل بھی تو آپ کے قبضے میں ہے نا، میں یہ چاہتی ہوں، یہ کر رہے ہیں، آپ مان جائیے، ان کے دلوں کو پلٹ دیجئے، سب سے بڑا وظیفہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ مرد حضرات بھی جو پریشان ہیں خواتین کے حوالے سے، بجائے فتنے اور فساد کے، شور شرابے کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنا کیس اپنے رب کے سامنے رکھو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ علیم بذات الصدور، ہر چیز پر کامل طاقت رکھتا ہے، حکمت کا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ دونوں میں غلط کون ہے اور صحیح کون ہے، لیکن جب دونوں نے اپنے رب سے درخواست کر دی تو انشاءاللہ یقین رکھو کہ حاکم بھی ہے مگر حکیم بھی ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا۔ ہمیں نوافل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ نوافل میں نمازوں سے پہلے آگے کے نوافل میں سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ، نوافل میں جو ہے وہ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، یہ ایک اپنے اوپر عادت سی بنائیں، مسجد سے تعلق کو مضبوط کریں۔ فجر میں ایک مسجد میں ایک ساتھی سے ملنے گیا تو ابھی امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ نمازی سورے ہی چلے گئے، وہ مصلی سے اٹھا نہیں کہ نمازی چلے گئے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے یار، مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ بعض مساجد میں ایسا ماحول ہے کہ نماز کے بعد جاؤ تو لگتا ہے جیسے جماعت ہی کھڑی نہیں ہوئی، لوگ اشراق کی انتظار میں یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد لگتا ہے جیسے ابھی آ رہے ہیں لوگ، جماعت شروع ہونے والی ہے، لوگ سارے کے سارے اوابین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد سے تعلق بڑھانا چاہیے۔ مگر میں یہاں درمیان میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، سبھی سے ہے یہ، مگر خاص طور سے جو اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ تو مکھن ہیں ہمارے پورے محلے کا، یہ تو خلاصہ ہیں، سب ہم ان سے پر امید ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی دعائیں مانگیں گے۔ یہ تو اللہ کے پڑوسی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں سے اعتکاف کی برکت سے بچا دیا ہے۔ تو عموماً لوگ اعتکاف میں نوافل بہت پڑھتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ نوافل پڑھنا اچھی بات ہے، خصوصاً تہجد کی نماز تو نہ چھوڑیں، مگر قضا نمازوں کی بھی فکر کی جائے۔ قضا نمازیں میں عرض کروں گا، آپ اوابین نہ پڑھیں، آپ اس کی جگہ پر آپ قضا نماز پڑھیں، آپ صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں، اس کی جگہ پہ آپ قضا نماز پڑھیں، کیونکہ قضا نماز ضروری ہے۔
بہت ضروری ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ نماز جو فرض چھوٹ گئی ہے اس کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کی قضا کریں۔ قضا نمازوں کے اپنے مسائل ہیں اور ان کو کس طرح ادا کرنا ہے، کیا ترتیب ہوگی، سفر کی غیر سفر کی اندازہ کیسے لگانا ہے، ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ کی مسجد میں مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ ساتھی ضرورت کے درجے میں پوچھتے بھی ہیں۔ امام صاحب اتنا وقت بھی آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس قضا نماز کا مسئلہ پوچھ کر نمازیں لازمن قضا کریں۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ کہ کوئی بات نہیں۔ کیسے کوئی بات نہیں؟ میرے اوپر کچھ لوگوں کا قرضہ ہے، اب میں ادھر سے دوستوں کی دعوتیں بھی کر رہا ہوں، تو مجھے پہلے دعوتیں کرنی چاہیے یا قرضہ اتارنا چاہیے؟ یہ قرض ہے ہمارے اوپر، یہ نوافل، یہ دعوتیں، پہلے قرض اتارو، وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس قرض کی فکر کی جائے، اور اس سلسلے میں اعتکاف ایک بڑا بہترین موقع اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی رغبت کبھی اہم کی طرف نہیں ہوتی، غیر اہم کی طرف ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے صلاۃ و تسبیح میں بڑا دل لگتا ہے جب آپ طریقہ بتاتے ہیں، جی چاہتا ہے بندہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھے۔ یہ قضا نمازیں 2 رکعت بھی پڑھتا ہوں تو بوجھ لگتی ہیں۔ دیکھو یہ کیسا عجیب شیطانی حربہ ہے، جو لازمی چیز ہے اس پہ دل نہیں لگ رہا اور جو نفلی چیز ہے اس پہ دل لگ رہا ہے۔ سو ہم نے قضا نمازیں ضرور پڑھنی ہیں۔ پہلا کام ان آخری عشرے میں جو کرنا ہے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنی ہے۔ دوسرا کام میں نے عرض کیا کیا؟ عشاء کی نماز کے بعد کچھ حصہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا ہے۔ تیسری بات کیا عرض کی؟ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر میں تیسرا کلمہ پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ویسے حدیث میں ہے کہ رمضان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے، تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عدد مقرر کریں، تسبیح لے کر گنے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، 100 دفعہ ان کو پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں۔ اور میں بڑی اہم ترین بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اذکار میں ایک بڑا اہم ذکر ہے جو ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہ روز مرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں مختلف مواقع کی، وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ کو دھیان ہونا چاہیے میں نے آنے کی دعا پڑھی، نکلے ہیں دھیان ہو، میں سنت کے مطابق نکلا، میں نے دعا پڑھی، وضو سے پہلے وضو کی بعد کی دعا، گھر میں جانے کی نکلنے کی، جی واش روم میں روزانہ جاتے ہیں نکلتے ہیں دعا پڑھی، رات کو سوئے ہیں دعا پڑھی، اٹھے ہیں دعا پڑھی۔ یہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیز بتاؤ۔ میں ایک دفعہ ایک مدرسے میں گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے بہت سارے، میں نے ان سے کہا ماشاءاللہ یہ بتاؤ واش روم جانے کی دعا کس کو آتی ہے؟ 100% بچوں نے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کیے، ہمیں آتی ہے۔ اگر امتحان ہوگا تو 100 میں سے 100 نمبر ہوں گے۔ میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، یہ بتاؤ آج دعا واش روم جاتے ہوئے پڑھی کس نے؟ تو بچوں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ ایک بچے نے ہاتھ اوپر کیا، اس نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیسے پڑھی؟ کہ لگا میں جا رہا تھا نا، مجھے امی نے بلا کر کہا بیٹا دعا پڑھ کے جانا۔ یہ ہے ماں باپ کی گھر کی تربیت۔ تو بس وہ ماں جاگ رہی تھی، مجھے جاتے ہوئے تو انہوں نے متنبہ کیا، سو میں نے دعا جاتے ہوئے بھی پڑھی، واپسی بھی پڑھی۔ تو کچھ لوگ تو دعائیں ان کو آتی نہیں ہیں، ان پر انہیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں آتی ہیں مگر ہم نہیں پڑھتے، وہ دھیان نہیں ہے۔ یہ بھی اذکار میں شامل ہے کہ ہمیں اس کا اہتمام ہو، آیت کرسی پڑھنے کا اہتمام ہو، سورہ فلق ناس اخلاص پڑھنے کا اہتمام ہو۔ جی یہ مسنون اذکار ہیں، حدیث میں موجود ہیں، صبح و شام پڑھنے کے اذکار ہمیں پڑھنے چاہیے۔ ایک کتنی چیزیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فتحت لہ ابواب الدعاء
فتحت لہ ابواب الرحمہ، جسے دعائیں مانگنے کی توفیق مل گئی، سمجھو رب کی طرف سے اس کے لیے جیسے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو ہمیں دعاؤں کے لیے الگ سے وقت نکالنا چاہیے، دیر تک دعا مانگنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہر پریشانی کے موقع پر ہمارا ذہن ادھر جائے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت دعا، 2 صلاۃ الحاجت دعا، صلاۃ التوبہ دعا، یہ سنت عمل ہے۔ اس سے انشاءاللہ عمل میں جان پیدا ہو جائے گی۔ ان دنوں میں سحری میں دعا، افطاری میں دعا، رات کے اوقات میں دعا، تلاوت کے بعد دعا، نمازوں کے بعد دعا، اذان اور اقامت کے بیچ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہوئی میری کہ آخری عشرے میں یہ 5 کام اہتمام کے ساتھ کرنے چاہیے۔ میری دوسری گزارش یہ ہے، ایک ہوتا ہے رمضانی مسلمان اور ایک ہوتا ہے رحمانی مسلمان۔ رمضانی مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ چاند نظر آیا اور مسجد میں جا کر اس نے اہتمام سے تلاوت، نمازیں گھر میں بھی، بس مردوں نے، اور ایک ماحول بدل دیا رمضان کی برکت سے، ماشاءاللہ خوب تلاوتیں کی، خوب نمازیں پڑھیں، جو ہی چاند نظر آیا سب کچھ ختم۔ اور جمعۃ الوداع آ رہا ہے نا، تو وہ قرآن بھی الوداع اور صف اول بھی الوداع اور نمازیں بھی الوداع اور نوافل بھی الوداع، ہاں مسجد بھی الوداع، امام صاحب آپ بھی الوداع، زندگی رہی تو آئندہ سال پھر ملیں گے۔ اس کو بولتے ہیں رمضانی مسلمان۔ اس کے دل میں رمضان شریف کی بڑی عظمت ہے، رحمان کی عظمت کی بھی ضرورت ہے۔ جس رب نے روزہ رکھنے کے لیے فرمایا ہے، اسی رب نے نماز کو رمضان کے بعد بھی پڑھنے کے لیے فرمایا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں رمضان میں مسجد میں لے آتی ہے بعد میں نہیں؟ ہمارے دل میں اگر رحمان کا احترام ہے تو رحمان کا فیصلہ کیا ہے؟ عبادت کتنی کرنی ہے؟ رمضان تک، چاند نظر آنے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو درمیان میں مسجد کو بالکل چھوڑ دینا بہت خطرناک عمل ہے۔ یہ ڈر لگتی ہے کہ پتہ نہیں پچھلا عمل قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ تسلسل نصیب فرماتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا، بڑے تہجد پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم میں ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو روزانہ ہو اگرچہ تھوڑا سا ہو۔ سو آئیے اس بات کا عزم کریں، انشاءاللہ آئندہ نماز 5 وقت کی باجماعت مسجد میں پڑھیں گے، چھوڑنا نہیں اس کو۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ غور کیجئے کیا کیا مجبوریاں بتا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کبیر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضریر البصر، میری بینائی ختم ہو گئی ہے، میں نابینا بھی ہو گیا ہوں، شاسع الدار، میرا گھر جو ہے نا مسجد سے کافی دور ہے، لیس لی قائد، میرے لیے کوئی رہبر نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کر تو آئے، نابینے کو تو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت میرے اور مسجد کے درمیان میں شجرن و نخلن، درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، یہ پریشانی بھی ہے، اور مدینہ منورہ میں تو سانپ، بچھو اور درندے بھی دائیں بائیں نکل آتے ہیں، خطرناک راستہ ہے۔ هل تجد لی رخصتا ان اصلی فی بیتی، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں نماز اپنے گھر میں ہی پڑھ لیا کروں؟ قال هل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے؟ جی وہ تو آ رہی ہے۔ فرمایا لا اجد لک رخصتا،
کوئی اجازت نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھا کرو، میں حدیث کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ محدثین فرماتے ہیں حدیث کی طاقت نہ توڑو، اس کے ظاہر، اس حدیث کو اپنے ظاہر پہ رکھو تاکہ اس کا وزن باقی رہے۔ ظاہر میں آپ نے میں نے جو روایت پڑھی اسی طرح ہے، مختلف روایات میں یہ 6 پریشانیاں اور آزار بیان کی عبداللہ بن ام مکتوم کو۔ مجھے شکوہ اپنے ان مہربانوں سے جنہیں میرے رب نے بینائی بھی دے رکھی ہے، صحت بھی عطا فرما رکھی ہے، آنے جانے کی سواری کا بھی معقول انتظام ہے، وہ پیدل بھی آ سکتے ہیں، راستے بھی الحمدللہ پر امن اور محفوظ ہیں۔ قیامت میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضری دے کر کیا جواب دیں گے کہ وہ تو مسجد میں نماز پڑھ گئے اور ہم اتنی نعمتوں کے باوجود گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ کاش کہ ہماری مائیں بہنیں اس پر توجہ دیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ گھر میں اگر عورت اس بات کا ذہن بنا لے، اس مہنگائی کے دور میں اگر یہ عورت اپنی محبت بھرے جملوں سے جوڑے لے سکتی ہے، زیور لے سکتی ہے، عید کی تیاریاں مہنگی سے مہنگی کروا سکتی ہے، تو کیا یہ اپنے شوہر کو مسجد میں نہیں بھیج سکتی؟ بھیج سکتی ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں بہنوں کی زبانوں میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ کاش کہ ہماری مائیں بہنیں اپنی زبان کی اس تاثیر کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر لیں۔ شوہر سے یہ معاہدہ ہو، والد سے بیٹے سے یہ معاہدہ ہو، میں کہتا ہوں منت سماجت بھی کرنی پڑ جائے تو اس میں اپنی توہین نہ سمجھو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا، آپ اس کو مسجد کے لیے پابند بناؤ۔ گھر میں نماز عورتوں کو پڑھنے کا حکم ہے، مردوں کو حکم مسجد میں نماز پڑھنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب نے مل جل کر محنت کرنی ہے۔ میرے محلے میں کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہیں، جس گلی میں میں ہوں کچھ لوگ ایسے تو نہیں جو نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ رمضان میں بھی کتنے لوگ نہیں آ رہے ہوں گے جی، میرے گھر کے اندر تو کہیں ایسے لوگ نہیں موجود، میرے دوستوں میں تو ایسے نہیں۔ ان کی فکر کرو، ان کا نام لکھو، رات کو اٹھو، اللہ میرا فلاں دوست یا میرے محلے میں میری گلی میں رہنے والا فلاں میرا بھائی نماز کے لیے نہیں آ رہا، اللہ تو اس کو توفیق دے۔ یہ مانگو پہلے، پھر دوسرے روز اس کو بولو بھائی آج آپ کی افطاری کی دعوت ہے، میرے ساتھ آپ نے افطاری کرنی ہے، میں آپ کو گھر سے لے لوں گا، پھر واپس گھر پہ چھوڑ دوں گا۔ ذہن میں کیا ہے، افطاری ہم نے کیوں کرانی ہے؟ اس کو نمازی بنانا ہے۔ گاڑی کیوں بھیجنی ہے؟ نمازی بنانا ہے۔ واپس کیوں چھوڑنا ہے؟ نمازی بنانا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، قیامت میں کہے گا بندہ یا اللہ یہ نامہ اعمال میرا تھوڑی ہے، اتنی نمازیں تو میں نے نہیں پڑھی۔ ارشاد ہوگا تو نے نہیں پڑھی مگر تو نے اوروں کو تیار کیا، انہیں بھی اللہ نے اجر دیا، لاؤ تمہیں بھی دے دی۔ ایسے لوگوں پر میں، ورنہ نمازی خطرے میں ہیں۔ مطمئن نہ ہو، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا ہے؟ حدیث میں ہے جہاز، سمندری جہاز میں ایک اوپر کی منزل نچلی منزل، 2 منزلیں، نچلی منزل میں پانی ختم ہو گیا، بار بار اوپر بار بار اوپر، کہ دفع کرو اوپر کیوں جائیں؟ ہم نیچے سمندر کے ساتھ متصل ہیں، اندر ہی سوراخ کر کے اب نیچے سے پانی نکال لیں گے، پیئیں گے، جاؤ ہم اوپر نہیں جاتے۔ اوپر والوں کو پتہ تو چل گیا، جاؤ ہمیں کیا، ہم تو اپنی منزل میں ہیں ٹھاٹ سے، یہ کرتے ہیں تو کرنے دو۔ منع نہیں کیا، ان کی فکر نہیں کی۔ اب جب پانی نکلے گا تو دونوں منزلیں ڈوبیں گی یا نچلی والی ڈوبے گی؟ دونوں ڈوبیں گی۔ اگر ان بے نمازیوں کی فکر نہ کی، یہ کورونا وائرس ہے، یہ ان کی نوست دائیں بائیں آگے پیچھے سب گھروں میں جا رہی ہے۔ تو کورونا میں تو بڑی احتیاط کی جا رہی تھی، یہ والا کورونا سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ کورونا وائرس ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان پر ترس کھانے کی ضرورت ہے، رحم کھانے کی ضرورت ہے۔ مریض پر ڈاکٹر غصہ نہیں ہوتا، نو 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 نو، مریض پر ڈاکٹر تو ترس کھاتا ہے، اس کے محبت بھرے جملے اس کو صحت دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، دعائیں چھوڑ کر ایک بندے کو پکڑ کر اس کی اتحیات ٹھیک کروا رہے ہیں۔ حضرت آپ کو یاد نہیں آپ طواف میں ہیں، کچھ دعائیں پڑھ لیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے مگر اس کی اتحیات ٹھیک ہو جائے گی، اپنے علاقے میں جا کر نماز پڑھے گا، اس کا ثواب اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، اس لیے میں اس کی اتحیات کو ٹھیک کروانا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تو اگر ہم نے اپنے ارد گرد بے نمازیوں کی فکر کر لی،
تو انشاءاللہ ہم کم از کم ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ خیریں پیدا فرمائیں گے۔ رمضان شریف میں رمضان کی برکت سے کتنے لوگ آ جاتے ہیں، کاش کہ ہم اتنی فکر کر لیں کہ ان کو تو روک لیں، ان کو تو روک لیں، اور ان کے ذریعے سے ہم اوروں کو بھی لے کے آئیں۔ یہ گنے چنے چند نمازیوں پہ قناعت نہ کرو، بلکہ پورے محلے کی فکر کرنی چاہیے، سب کو مل کر کرنی چاہیے۔ امام صاحب، مسجد کے پرانے نمازی، انتظامیہ، ہمارے اہداف میں یہ بات شامل ہو کہ ہم نے نئے نمازیوں کو مسجد میں لانا ہے، اس کی فکر کرنی۔ میری آخری گزارش یہ ہے دوستو، فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ فتنوں سے حفاظت فرما۔ دوستو اب ایسے عجیب و غریب فتنے اٹھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے ایمانی خطرے میں۔ 18 سال سے لے کر 30-35 سال تک کا نوجوان ایسی بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ شک لگتا ہے کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دین کے احکامات کا مذاق اڑانا اور شریعت کے احکامات کو ایسے جب وہ عجیب و غریب تعبیر کے ساتھ بیان کرنا کہ بندے کو ڈر لگنے لگ جائے۔ اپنے بچوں کی محفلوں پر نظر رکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو بھی مستند علماء کے ساتھ نتھی رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں نیٹ پہ کوئی چیز بھی سنیں، آپ اکیلے خود سے جلدی نہ متاثر ہو، پہلے فوراً اپنے کسی مستند عالم دین کو لا کر دکھاؤ، امام صاحب یہ چیز میں نے سنی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہیں دین سے ٹکرا تو نہیں رہی، مجھے یہ بات اچھی لگی، کیا یہ سننے کے قابل ہے؟ اگر تصدیق ہو جائے تو پھر اس کو سنو، ورنہ یہ نیٹ سے جیسے ہمیں فائدے بہت ہیں ایسے ہی نقصانات بھی بہت ہیں۔ خصوصاً نوجوان نسل کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمارا تعلق مسجد سے جڑا رہے، ہم مسجدوں والے ہیں، یہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مسجد سے جس کا تعلق مضبوط ہوگا قیامت میں انشاءاللہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دعاؤں میں خاص طور سے یہ دعا پڑھا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ جدید فتنوں میں ہم مبتلا ہو جائیں، ہمارا عقیدہ ہی چلا جائے، ہمارا ایمان ہی ہم سے چلا جائے، تو کیا کرنا ہم نے دنیاوی ترقیوں کو، اگر ہمارے پاس قیمتی اثاثہ ایمان جس کی بدولت ہمیں جنت چاہیے تھی، رب کی رضا چاہیے تھی، وہی ہم سے چلا گیا، وہی ہماری اولاد سے چلا گیا، تو ہم نے ان کی تعلیم کو کیا کرنا، ان کی دولت کو کیا کرنا؟ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر ایمان کے بعد، ساری چیزیں کام کی ہیں مگر فرائض کی ادائیگی کے بعد، تو دعاؤں کا بھی اہتمام ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد سے میں نے عرض کیا تعلق جوڑیں، فرض نماز مسجد میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، آپ کے یہاں اللہ کا شکر ادا کرو، ان مجالس میں بیٹھو جی، کبھی مسئلہ سن لیا، کبھی آیت سن لی، کبھی حدیث سن لی، گھر میں جا کر ان کا تذکرہ کرو، اس سے بھی بہت سارے فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جس کا بہت اہتمام چاہیے وہ یہ کہ صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت میں خود بھی رہو، اپنی اولاد کو بھی اچھے لوگوں کی صحبت میں جوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیٹا گندے لوگوں کی مجلس میں چلا گیا، گندے لوگوں کی صحبت میں چلا گیا اور اتنا خراب ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے خاندان نبوت سے اس کا نام کاٹ دیا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اور ادھر اصحاب کہف کا کتا ہے تو نجس العین مگر صالحین کی صحبت میں نتھی ہو گیا، اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ جڑا رہا۔ قیامت میں جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے،
جنت میں ان کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اگر گندی صحبت سے وقت کے نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، سوچو باقی کوئی کیا بیچتا ہے بھائی۔ اور اچھی صحبت سے اگر ایک کتا جنت کا مستحق ہو سکتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اب مسئلہ رمضان کا نہیں، مسئلہ رمضان کے بعد کا ہے۔ پھر سے شیاطین کھل رہے ہیں، پھر سے جہنم کے دروازے کھل رہے ہیں، پھر سے نفس اور شیطان باغی ہونے والا ہے۔ تو ان دنوں میں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اعلان جو ہو رہا ہے، ایک خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھو اور ایک گناہوں کے طلب کرنے والے بس کرو۔ سو ہمیں اپنی زندگی میں آنے والے اعمال کے حوالے سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی زندگی ماضی کا کفارہ بن جائے۔ جو اعمال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ مسجد مبارک فرمائے۔ مسجد کا عظیم ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، مگر مسجد میں جو قائد اور امام وہ اگر ایسا مل جائے جو سب کے اعمال اور ایمان کی فکر کرنے والا ہو، یہ اس سے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ایسا لگا جیسے حرم میں کھڑے تھے، ہم نے تو ایک دن یہ منظر دیکھا، الحمدللہ آپ روز یہ منظر دیکھتے ہو۔ اللہ مبارک فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر و قیمت کی توفیق دے دیں۔ ماضی میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائیں۔ 5 اعمال ان 10 دنوں میں کرنے، میری یہ بڑی اہم جو وہ گزارش تھی۔ دوسرا، رمضانی مسلمان نہیں، رحمانی مسلمان بننا ہے، رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے رکھو، صالحین کے ساتھ جوڑ کے رکھو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ فتنے کا دور ہے، کہیں ایمان ہمارا ہم سے ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بہت دیر تک آپ نے نیچے بیٹھ کر یہ گزارشات سنی، مشکل ہوتا ہے نیچے بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ میں نے اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں جو بیچ میں گزارشات کی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں عورت دیندار ہو، دین اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں عورت دیندار نہ ہو، بے شک وہاں مفتی صاحب کے شیخ الحدیث صاحب ہو، دین چین کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ گھر میں دینی ماحول بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اٹھنے میں اس نے کچھ لچک دکھائی اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور اس کو بھی اٹھا کر نماز پہ کھڑا کر دیا۔ اس عورت پہ بھی اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھی، نماز کا اہتمام کیا، اپنے شوہر کو بھی اٹھایا۔ شوہر اگر اٹھنے میں تردد کرے، اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور محبت بھرے انداز سے اس کو بھی کھڑا کر دیا۔ یوں ہم ایک دوسرے کے لیے دینی امور میں معاون بن جائیں، انشاءاللہ گھر کا پورا ماحول تبدیل ہوگا، اولادوں پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین، تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو محض اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ جو اس کے ایام چلے گئے اس میں ہونے والی کوتاہیاں جو ہیں وہ ہمیں معاف فرما، اور جو ایام باقی بچ گئے ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تو ہمیں نماز، تلاوت اور تمام احکامات میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس محلے کے بچے کو دین کا داعی بنا، اس مسجد سے قرآن اور حدیث کے چشموں کو جاری فرما۔ یا اللہ جملہ حاضرین کی جائز حاجات ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ جو اس مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرمائیں، یا اللہ ان کے مسائل الجھنے تو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، بہت ساری پریشانیاں وہ اپنے والدین اور شوہر کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتی۔ اللہ آپ تو ان تمام پریشانیوں سے واقف ہیں۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ انہیں
فرحت اور سرور نصیب فرما، ان کی اولادوں کو اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھر میں پرسکون ماحول پیدا فرما، جن گھروں میں ناچاکیاں پائی جاتی ہیں یا اللہ ان میں الفتیں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اللہ اپنے کرم سے ان سب کی مدد فرما، اے اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما، مولا کریم تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، الہ العالمین تو جو لوگ ہمارے وطن عزیز کے محافظ ہیں یا اللہ انہیں ظاہری باطنی ان کی حفاظتیں فرما، انہیں ترقیاں نصیب فرما، مولا کریم تو محض اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا توقع رکھتے ہیں سب کے لیے خیروں کو مقدر فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا ضروری تھا ہم نہ مانگ سکے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما، خصوصاً یا اللہ یہ آج کی طاق رات ہے اللہ ان طاق راتوں میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ۔